کیا جو نئے وزیر اعلیٰ کا تقرر جو ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق ہوا ہے یا نہیں؟ جب بھی کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو ساتھ لکھتا ہے کہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے عمران خان کے کہنے پر دیا ہے۔ ہوتا ہے اس طرح کئی مرتبہ گن پوائنٹ پہ بھی، تو گورنر نے صرف یہ کہا کہ الیمین گنڈاپور آ کر میرے سامنے بیٹھے اور مجھے کہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے، یہ میرا استعفیٰ ہے تو میں منظور کر دوں گا۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر گورنر ہاؤس تو استعفیٰ بھیجنا ہی نہیں ہے ضروری۔ پھر پی ٹی آئی والے ہمیشہ اس طرح بڑے بڑے بول لیتے ہیں جہاں پر دہشت گردی ہوگی تو وہاں پر آپریشن ہوگا۔ جو عام شہری بزنس مین جو اب بتخوری ہو رہی ہے، تو یا تو آپ ان کے ساتھی ہیں اور یا آپ اپنے بیان پر ذرا سوچیں۔ انہوں نے کوشش کی پلوامہ کا ایک جھوٹا بہانہ بیانیہ بنا کر پروپیگنڈا کر کے، لیکن انہوں نے مار کھائی۔ کئی گروپس ہے، داعش ہے اور تو یہ افغان رجیم خود ڈر رہی ہے ان سے، اس لیے ان کو منع نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے پاس ویزا ہے، ڈاکومنٹس ہے، تو وہ یہاں قیام کرے، وہ ہمارا مہمان ہے اور ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بحرانوں کا شکار نظر آتی ہے اور ادھر اپوزیشن پارٹیز بھی بہت نئی اسٹریٹجیز ہر دوسرے دن بنا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبے کی جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور اس نئے وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد صوبے اور جو وفاق ہیں ان کی آپس کی جو تعلقات ہیں وہ کس سمت جائیں گے، کس نہج پر رہیں گے۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں اسپیشل دعوت دی ہے ایکس ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی ملک عظمت خان صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، کیونکہ اس وقت پشاور یا کے پی کے اس وقت جو ہے نا وہ بہت سینٹر پوائنٹ بنا ہوا ہے، یہ کہیے گا کہ گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے علی امین صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا، لیکن اس کے باوجود وہ الیکٹ بھی ہوئے۔ کیا جو نئے وزیر اعلیٰ کا تقرر جو ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق ہوا ہے یا نہیں، اور اس پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی، یہ بڑا ایشو ہے آج کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو ساتھ لکھتا ہے کہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر یا مصروفیات کی بنا پر میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ یہ استعفیٰ اس طرح کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے عمران خان کے کہنے پر دیا ہے۔ بھئی یہ ایک اہم سیٹ ہے سی ایم کی، آپ وزیر اعلیٰ ہے، آپ منتخب ہے، تو دیکھتے ہیں آپ پر دباؤ تو نہیں۔ ہوتا ہے اس طرح کئی مرتبہ گن پوائنٹ پہ بھی، تو اس جب استعفیٰ آ گیا تو گورنر نے صرف یہ کہا کہ میں اس استعفے کو میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، میرے کچھ تحفظات ہے، تو انہوں نے دوبارہ بھی استعفیٰ بھیج دیا، تو اس کے سگنیچر میچ کیے وہ بھی نہیں مل رہے تھے۔ لیکن پھر آپ کی طرف سے اپنا جو نمائندہ تھا وہ کیوں منتخب کیا گیا اور اس کے بعد ریجیکشن ہوئی؟ وہ دیکھیں نا، اب وہ گورنر صاحب نے کہا ہے کہ کل 15 تاریخ کو 3 بجے باقاعدہ لیٹر جاری کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور آ کر میرے سامنے بیٹھے اور مجھے کہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے، یہ میرا استعفیٰ ہے تو میں منظور کر دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ گورنر کے رائٹس بھی ہے، یہ جمہوریت کے لیے اچھا طریقہ کار بھی ہے۔ ابھی تک علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، کیونکہ ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جلد بازی میں، بھائی ممبران آپ کے ہیں، آپ سے بھاگ تو نہیں رہے، آپ اپنے سی ایم ہاؤس کے اندر 2 دن سے رکھا ہے تو 2 دن اور بھی رکھے، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ سی ایم ہاؤس میں تو یہ تو نہیں کہ پانی نہیں ملے گا، خوراک نہیں ملے گا، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں یا گرمی ہوگی، موسم خراب ہوگا۔ سی ایم ہاؤس تو بادشاہ کا گھر ہے، بادشاہ کے گھر میں کون نہ خوش ہوتا ہے؟ رکھے نا 80 ممبران کو، 90 کو رکھے، لیکن قانونی تقاضے پورے کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ آپ نے کل سیشن بلا کر، اسپیکر بھی آپ کا، ہاؤس بھی آپ کا، آپ نے اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے بھی الیکشن میں حصہ لینا تھا، لیکن جب گورنر کی طرف سے لیٹر آیا کہ جی میں نے 15 تاریخ کو 3 بجے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بلایا ہے، اس سے پوچھ کر استعفیٰ منظور کروں گا، تو انہوں نے کہا پھر تو یہ الیکشن نہیں ہو سکتا۔
تو وہ انہوں نے کہا یہ طریقہ کار اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ بھئی یہ اب پروسیس نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگ کیا قانونی آپشنز کا استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب وہ گئے ہیں کورٹ میں, کورٹ نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا کیا علی امین کا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے یا نہیں. تو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے جواب دیا کہ جی ضرورت نہیں ہے. کیسے ضرورت نہیں ہے؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر گورنر ہاؤس تو استعفیٰ بھیجنا ہی نہیں ہے ضروری. پھر یعنی کہ آپ لوگ ابھی سہیل آفریدی صاحب کو ایز اے نیو سی ایم نہیں مان رہے ہیں؟ یس آف کورس. ٹھیک ہے, اب اگر عدالت حکم دیتی ہے کہ جاؤ ان سے ہیلپ لے لو تو آپ الگ کو بات نہیں ہے. لگتا جمہوریت یہی ہے کہ اگر علی امین صاحب ریزائن دے رہے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ یہ زیادہ بڑے دل کی بات ہے. بالکل کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ دے رہے ہیں کسی دباؤ کے بغیر تو دیکھیں عمران خان کہیں پہ بھی اگر دے رہے ہیں تو وہ ان کے لیڈر ہیں. یہ آئین کی باتیں ہیں, یہ ہم کسی راستے پہ چلتے کسی کے ساتھ سودا تو نہیں کر سکتے. آئین کے اوپر چلیں گے, آئین ہمیں راستہ دکھاتی ہے. یہ اگر ضروری نہیں تھا گورنر ہاؤس سے منظوری, گورنر سے منظوری استعفے کا ضروری نہیں تو پھر بھیجنا بھی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ نے بھیجا ہے تو پھر آپ انتظار کریں. ہم جمہوری پارٹی ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں علی امین صاحب کو کہ آپ کو کسی دباؤ کے تحت استعفیٰ تو نہیں دے رہے. وہ کہیں نہیں میں دباؤ کے تحت نہیں, اپنی مرضی سے دے رہا ہوں, ہم منظور کر لیں گے. ٹویٹ تو انہوں نے کی تھی کہ میں نے پہلے بھی ریزائن خود بھی دیا تھا, لیکن بہرحال جو بھی ابھی نئے وزیر اعلیٰ ہیں فار دس ٹائم, آپ کی پارٹی تو نہیں مان رہی ہے, لیکن جب انہوں نے اسپیچ کی سہیل آفریدی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہم آپریشنز نہیں ہونے دیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب آپریشنز رکوانے کی قابلیت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. پی ٹی آئی والے ہمیشہ اس طرح بڑے بڑے بول لیتے ہیں, اور یہ ریاست کا فیصلہ ہے, یہ فیڈریشن کا فیصلہ ہے, یہ پورے پاکستان کا فیصلہ ہے. جہاں پر دہشت گردی ہوگی تو وہاں پر آپریشن ہوگا. اب میں ایک بات کہوں گا, اگر یہ وزیر اعلیٰ بن جائے اور حلف اٹھائے اور پھر یہ امن کی ذمہ داری دے ریاست کو کہ ریاست میں امن میں قائم کر دوں گا, 1 ہفتہ ٹائم چاہیے مجھے, 10 دن چاہیے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر کرنا چاہیے, ان کو آزمانا چاہیے. اگر امن لا سکتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے اپنے اسپیچ میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کو کالعدم کیوں قرار دیا گیا ہے اور ان کی قیادت کو 4th شیڈیول میں کیوں شامل کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریاست مخالف بیانیہ ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے؟ بالکل لگنی چاہیے. میں اس ایم پی اے سے پوچھنا چاہتا ہوں, سہیل آفریدی سے, کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ. سی ایم کے بھی قانونی طور پر ہے نہیں, ہوگا تو ضرور کال کریں گے. میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے آرمی میجر, آپ کیپٹنز, آپ کے سپاہیوں, آپ کے پولیس, آپ کے سویلینز, آپ کے پولیٹیشنز, آپ کے صحافیوں کو جن لوگوں نے مارا ہے, شہید کیا ہے, جو اپنے آپ سے بے خبر تھے, جو عام شہری, بزنس مین, جو اب بتخوری ہو رہی ہے, تو یا تو آپ ان کے ساتھی ہیں اور یا آپ اپنے بیان پر ذرا سوچیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ ان کی اسپیچ کو ویسے ریٹ کیا کرتے ہیں؟ جو اوور آل انہوں نے اسپیچ کی, آپریشن کو روکنے کی بات کی, انہوں نے یہ بات کی کیوں ٹی ٹی پی کو کالعدم قرار دیا گیا, مطلب بہت ساری ایسے باتیں. یہ اڈیالہ جیل سے لکھی گئی اسپیچ, یاد کی ہوئی اسپیچ آ کر فلور آف دی ہاؤس پہ بیان کر رہے ہیں, ایک دباؤ ڈالنے کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے, یا جو بھی ان کے مقاصد ہے. لیکن یہ ریاست سے ٹکراؤ والی بات ہے. یہ اتنی تیزی افغانستان سے بھی ہم نے نہیں سنی, طالبان سے بھی نہیں سنی, ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے سے بھی نہیں سنی, جتنی تیزی سے یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ریاست جو ہے نا, اپنے پرائم منسٹر, اپنے چیف منسٹر, یہ اہم ذمہ داریاں ہے. بالکل اس پر کسی ایسے شخص کو بٹانا نہیں چاہیے جو ملک کے لیے رسک ہو, جو ملک دشمن رویے اور بیانیے میں بات کرے. میرا تو اپنا یہ آپ کو لگتا ہے سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد جو وفاق اور صوبے کے درمیان میں جو آلریڈی ایک تو کشمکش تو ہے ہی ہے, یہ مزید بڑھ سکتی ہے یا بہتری ہو سکتی ہے؟ یہ جو بیانیہ ہے اسے تو بڑھ سکتی ہے. ہاں, یہ اصل میں علی امین گنڈاپور تھا, اس طرح وہ خود کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ میں دونوں سائڈ سے کھیل رہا ہوں اور یہی ہونا چاہیے.
تو وہ What's تھوڑا better سا for the ہاں province تو تو وہ اس لیے اس نے دو سال گزارے. یہ اگر ہے تو یہ 2 دن بھی نہیں گزار سکیں گے. اس طرح نہیں چلے گا. یہ ملک سب کا ہے, یہ صرف پی ٹی آئی کا ملک نہیں ہے کہ ان کے فیصلے رائج ہو. اگر یہ بات پیپلز پارٹی کرے, اگر یہ مسلم لیگ نون کرے, اگر کوئی بھی اور پارٹی خدا نخواستہ کرے, ان کو بھی ہم دائرے سے باہر کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, واٹ ڈو یو تھنک کیا ریزن ہو سکتی ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف, اگر ہم اسپیشلی بات کریں کے پی کے میں 12-13 سال سے حکومت وہاں پر چل رہی ہے ان کی, اس کے باوجود جو کچھ معاملات ہیں اسپیشلی دہشت گردی کی اگر ہم بات کریں, اس میں کیوں تعاون نہیں کر پا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف وفاق کے ساتھ؟ میں آپ کو تھوڑی سی ایک لکیر کھینچ کے کڑی ملا کے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اسرائیل نے بھارت کو کہا پاکستان کے اوپر حملہ کرو, پیسے ڈرونز ہم دے دیں گے, خرچہ ہمارا جنگ کا. انہوں نے کوشش کی پلوامہ کا ایک جھوٹا بہانہ بیانیہ بنا کر پروپیگنڈا کر کے, لیکن انہوں نے مار کھائی. ان کی راہ بھی فیل ہو گئی اور ان کے جہاز بھی فیل ہو گئے. تو اب ان کو پراکسی وار کے لیے افغانستان کے تھرو پیسوں پر خریدے ہوئے دہشت گرد, پیسے اسرائیل کے ہے, ہاتھ انڈیا کا ہے, استعمال ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ہو رہے ہیں, دہشت گرد ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. مطلب کلومیٹرز کے حساب سے یہ اندر آ چکے ہیں. اور یہ شام کے بعد جو ہے فاٹا, اولڈ فاٹا پہ اور یہ بنو اور ان علاقوں پہ دیر تک اور باجوڑ تک, یہ شام کے وقت پولیس خود دروازے بند کر دیتی ہے, پولیس خود نہیں نکلتی. تو جب پولیس نہیں نکلتی تو عوام کو تحفظ دینے والی تو پولیس ہے, تو پھر عوام کہاں جائے گی؟ تو ایسی صورتحال میں جہاں پر فوجی ہمارے دیر میں 21 فوجیوں کے انہوں نے گردن الگ کر دیے سر تھن سے. تو مجھے بتائے یہ پروپیگنڈا فوج کے خلاف کہ یہ فوج کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, اپنے اتنے میجرز اور سپاہیوں کو فوج خود نہیں مار سکتی, یہ نہیں مار سکتی. یہ اصل میں وہی شدت پسند ہے. آپ کو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ اس طرف افغانستان کے راستے پہلے سے ان کا پلان ہے. وہ لڑنا چاہتی ہے, دہشت گردی کی دراندازی کرنا چاہتے ہیں. ان کا وزیر خارجہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. یہ سب کچھ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان افغانستان کا راستہ استعمال کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, چونکہ آپ نے افغانستان کا ذکر کیا, افغانستان کے ساتھ ابھی جو ایک سچویشن چل رہی ہے, ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے پاکستان کا, اس تمام سچویشن کو بہتری پہ لانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی سہیل آفریدی صاحب اگر ایز پر یو الیکٹ ہو کر پراپرلی آ جاتے ہیں, تو یہ کیا وفاق کے ساتھ پراپر اس اسٹریٹجی کے اوپر چلیں گے جو وفاق کی اسٹریٹجی ہے افغان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے؟ دیکھیے, سہیل آفریدی بات یہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. میں جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئرلی کہہ دیا کہ اب بات کا ٹائم نہیں ہے. بات کا ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ بات کرنے کے لیے کئی دفعہ ہمارے وفود کابل جا چکے ہیں. نہیں, بہت دفعہ وعدے توڑے گئے اور کئی سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ کوئی 1-2 دن یا 1-2 ہفتے کی بات تو نہیں ہے. یہ دہشت گردی اس بارڈر سے جو 1600 کلومیٹر طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, یہ اتنے سالوں سے ہو رہی ہے. اور ہم جب سے یہ طالبان رجیم آئے ہیں تو ہم نے ان کو بار بار کہا ہے کہ برائے مہربانی آپ نے اپنے ملک میں امن قائم کر دیا, تو آپ ہمارے لیے بھی یہ بارڈر اس پر دراندازی بند کرتے, ان لوگوں کو سمجھائے, ان لوگوں کو وہاں پر روزگار دے, ان لوگوں کے ساتھ ہمارے حوالے کر دے, ان کو خود جیلوں میں ڈالے, ان کے ساتھ بات چیت کرے, ان کو فرینڈلی سمجھائے کہ اب آپ پاکستان میں دہشت گردی نہیں کریں گے. لیکن ٹیبل ٹاک والا ٹائم نکل چکا ہے. لیکن یا تو افغان جو رجیم ہے وہ ان سے ڈرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر دعویٰ بول دے. کئی گروپس ہے, داعش ہے اور ہے, تو یہ افغان رجیم خود ڈر رہی ہے ان سے, اس لیے ان کو منع نہیں کر سکتی. یا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, یا ڈر رہی ہے, یا ارادہ نہیں رکھتے کہ ان سے بات یا ارادہ نہیں رکھتے, یا ان کو خفا نہیں کرنا چاہتے. تو پھر ہماری فوج کیا کرے گی؟ جائے گی افغانستان کے اندر گھس کر اپنے دشمنوں کو نشانہ بنائے گی. اس پر افغان رجیم کو پھر گلہ نہیں کرنا چاہیے. یا وہ خود کارروائی کرے یا پھر ہمیں موقع ہے. ہاں, ہم افغان رجیم کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے ہیں, ہم
عوام کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے، ہم ان دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں جو پاکستان کے اندر سویلینس کو اور آرمی کو اور پولیس کو اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو، صحافیوں کو، سیاسی لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا غیر یہ بات ویسے کلیئرلی بہت دفعہ ڈی جی ایس پہ آپ نے کی بھی کہ جو بھی ہماری طرف سے کوئی کارروائی ہو رہی ہے دیٹس ناٹ فار افغان نیشنلز۔ اچھا غیر قانونی جو افغان مہاجرین پاکستان کا حصہ بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف ابھی بہت تیزی سے کریک ڈاؤن جاری ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ سب جا کے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ پناہ لے رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا کا رخ کیوں نہیں کر رہے؟ ایک ایکولی قسم کا کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہا؟ واپس گھوم پھر کے دے آر کمنگ ٹو کے پی کے؟ دیکھیے ہم نے کئی دفعہ کوشش کی، یہ 40 سال سے ایک سلسلہ ہے مہمان نوازی کا۔ جب سوویت یونین اور افغانستان کے اندر آیا تھا تو اسی وقت سے بغیر پاسپورٹ، بغیر کارڈ، بغیر کسی پوچھے کہ ان کو ہم نے کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، آئے بس جائے، کاروبار کرے۔ اچھا اس کے بعد جب یہ امریکنز آئے اس پہ بھی ہم نے کہا کہ جی آپ پرامن لوگ آ جائے، جو لڑنا نہیں چاہتے وہ آئے یہاں بیٹھے۔ اب حالات بدل گئے، بالکل۔ اب ہمیں پہچان کرنی ہے، اگر کسی کے پاس ویزا ہے، ڈاکومنٹس ہے تو وہ یہاں قیام کرے، وہ ہمارا مہمان ہے اور ہوگا، اس کو ہم واپس نہیں بھیج رہے، لیکن دنیا کے کسی بھی ملک میں بغیر ڈاکومنٹ کے کوئی نہیں رہ سکتا۔ اور پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی اس ملک سے ہو رہی ہے تو اس کے رہائشی کو یہاں پر ہم رکھ کے پاکستان کے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ دہشت گرد انہی کے ذریعے اپنی انٹیلیجنس کاروائی نہ کرے، اپنے معلومات اکٹھے نہ کرے، اپنے نقصان ملک کو نہ پہنچائے۔ تو یہ تو ایک بہت اچھی سی بات ہے کہ بھائی ہم آپ کے مہمان نوازی کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈاکومنٹڈ ہو، آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس ہو جو پاکستان کے رہنے کے لیے رہنے کے لیے چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ خود چلے جائے، آپ کے ملک میں امن ہے، آپ کے ملک میں سب کچھ ہے۔ جب نہیں تھا تو ہم نے آپ کو رکھا، جب ہے وہاں پہ تو آپ چلے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب چونکہ آپ نے خود یہ بات کی، ایک تو آپ ابھی جو کرنٹ سی ایم ہے ان کو ابھی اس سیٹ پر نہیں مان رہے ہیں، لیکن وائل کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ لیٹ سپوز وہ سی ایم بن جاتے ہیں ایز پر یو، آپ کے خیال ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ مستقبل خطرناک ہوگا اور ایجوکیشن ہوگا، اور وہ وہاں سے وہی جلوسے اور وہی ٹرالی ٹریکٹرز اور وہی ساری چیزیں مشینیں اٹھا کر اسلام آباد پر دعویٰ بولیں گے، اور پنجاب کے اندر آئیں گے، اور ترقی یا تعلیم یا صحت کا تو آج تک انہوں نے ایک یونٹ نہیں بنایا پورے صوبے میں 12 سال میں، لیکن صرف احتجاج، اور اسی احتجاج سے ملک کو نقصان ہوگا، کیونکہ ہم اس وقت ایک تو ہندوستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک ملک کے اندر ایک ٹولے ہیں، مطلب ایک تو یہ ٹولہ ہے جو جس پی ٹی آئی جو یہ ان کے ساتھ نمٹیں گے، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ لاہور کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے، افسوس کی بات ہے اس ملک کے اندر شعور نہیں ہے، یا لوگوں کو اکسایا جاتا ہے کہ جب امن معاہدہ ہوا وہاں پہ اور پوری دنیا کے ممالک جمع ہوئے، جب فلسطینی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، جب فلسطینی خوش ہے، تو بھائی آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ جب ان کے پاس کہتے ہیں ٹی ایل پی والے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، تو یار اظہار یکجہتی کو بھی ہم جانتے ہیں، احتجاج کو بھی جانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو بار بار کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جانے چاہیے۔ دیکھو یہ ناخوشگوار واقعات نہ ہوتے اگر یہ احتجاج اور اظہار یکجہتی آپ پہلے کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنے ان کے اوپر تکلیفیں گزری، آپ نے چندہ کیا، آپ نے چندہ بھیجا ان کے لیے، آپ نے جا کر وہاں پر پہنچانے کی کوشش کی نہیں نا، تو پھر آپ کی سیاست ہو رہی ہے یہ۔ بالکل ہاں ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن سر، بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔